السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج جامع صحیح مسلم کا دوسرا درس ہے۔ پرسوں کے درس میں میں نے امام مسلم رحمہ اللہ کی حالات زندگی اور ان کی علمی خدمات پر روشنی ڈالی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی 19-20 تصنیفات میں ان کی سب سے اہم تصنیف صحیح مسلم ہے۔ جامع صحیح بخاری کی بات، جس کا بڑا اونچا مقام ہے، بلکہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ، اگر جامع صحیح بخاری ہے تو اسی کے ہم پلہ صحیح مسلم بھی ہے، اور صحیحین کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے۔ تو آج کے درس میں صحیح مسلم کی بعض خصوصیات کا ذکر کر رہا ہوں، جو خصوصیات حدیث کی اور کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک پہلی اور اہم خصوصیت اس کا مقدمہ۔ ہاں ہیلو جی، کلاس شروع ہو گیا ہے، کنیکٹ کر دو لوگوں کو۔ اچھا ٹھیک۔ تو آج کے درس میں صحیح مسلم کی خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گی، اور صحیح مسلم کی پہلی خصوصیت اس کا مقدمہ ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اس طرح کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ بیشتر کتابیں مقدمہ سے خالی ہی ہے، لیکن امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک بڑا قیمتی مقدمہ شروع میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کتاب الایمان سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ مقدمہ میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی تصنیف کی وجہ اور صحیح اور ثقہ راویوں سے روایت کرنے پر زور، بعض ضعیف کذاب راویوں کا تعارف اور حدیث معینان پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا ذکر مقدمہ میں آئے گا۔ مقدمہ میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے منہج تخریج کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مقدمہ میں احادیث کی 3 قسمیں اور راویوں کے 3 طبقات کیے ہیں۔ نمبر 1، وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہوں اور ان کے روات عموماً متقن، حافظ، ضابط اور ثقہ تسلیم کیے گئے ہوں۔ نمبر 2، وہ حدیثیں جن کے راویوں کو ثقاہت اور حفظ و اتقان کے اعتبار سے پہلے قسم کے راویوں سے کم درجہ لوگوں نے دیا ہے، یا وہ کم درجہ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ حدیثیں جن کے روات کو عموماً یا اکثر محدثین نے مردود قرار دیا ہے۔ امام مسلم نے مقدمہ میں وضاحت کی ہے کہ میں پہلی قسم کی حدیثوں کے بعد دوسری قسم کی روایتوں کو درج کروں گا، لیکن مجھ کو تیسری قسم کی حدیثوں سے کچھ تعلق نہیں۔
امام مسلم کی اس وضاحت سے اس کا اندازہ لگانا آسان ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں طبقہ ثالثہ کی روایتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن رہی یہ بات کہ کیا طبقہ اولیٰ کی روایت کا ذکر کیا ہے، تو اس سلسلے میں امام ابو عبداللہ حاکم اور حافظ ابو بکر بہقی کا خیال یہ ہے کہ امام صاحب کو موت نے دوسرے طبقہ کی حدیثوں کی تخریج کا موقع نہیں دیا، اس لیے صحیح مسلم میں صرف طبقہ اول کی حدیثیں درج ہیں۔ لیکن قاضی عیاض رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ صحیح مسلم میں دونوں طبقات کی حدیثیں ہیں، یعنی طبقہ اولیٰ کی روایت جن کے راوی عموماً حافظ ثابت اور نہایت ثقہ ہیں، اور طبقہ ثانیہ کی روایت جن کے راوی حفظ و اتقان و ثقافت میں پہلے درجے سے کم ہیں۔ قاضی عیاض کی رائے یہ ہے کہ صحیح مسلم میں دونوں طبقہ کی حدیثیں موجود ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے طبقہ اولیٰ کی روایات کو اصالتاً ذکر کیا ہے اور طبقہ ثانیہ کی روایات کو متابعتاً ذکر کیا ہے۔ یہ قاضی عیاض کی تحقیق ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی پہلی خصوصیت اس کا مقدمہ ہے، کسی کتاب میں ایسا مقدمہ موجود نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اسناد کی اتصال کا بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ فقہی مسائل کے استنباط کی غرض سے احادیث پر مجتہدانہ نظر ڈالتے ہیں، اس لیے اسناد کے متصل ہونے کا بہت کم خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ جامع صحیح بخاری میں غیر مسند روایتیں اور تعلیقات کی کثرت اسی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح وہ اجتہاد کے موقعوں پر اکثر ان احادیث کی طرف جو پہلے گزر چکی ہیں نہایت خفیف اشارہ کرتے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اس طریقے سے اگرچہ امام بخاری کی دقت نظر اور اجتہادی قوت کا پتہ چلتا ہے اور وہ حدیثیں بھی در حقیقت متصل اور صحیح ہوتی ہیں، تاہم بظاہر ان کے متعلق بہت سے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چنانچہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے حرمت ملاحی کا اسی بنا پہ انکار کر دیا ہے، یعنی باجا وغیرہ کی حرمت کا، کہ امام کی صحیح بخاری میں اس کے متعلق جو حدیث مروی ہیں وہ منقطع یعنی معلق ہیں۔ تو جامع صحیح بخاری میں معلقات بہت زیادہ ہیں، لیکن صحیح مسلم میں معلقات کی تعداد بہت کم ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اسناد کی اتصال کا بڑا خیال رکھتے ہیں، چنانچہ تحقیق رائے کے مطابق جامع صحیح بخاری میں جامع صحیح مسلم میں صرف 12 جگہ تعلیقات یعنی منقطع روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی دوسری خصوصیت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں معلق اور غیر مسند روایات کی تعداد بہت کم ہے جامع صحیح بخاری کے مقابلے میں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جامع صحیح بخاری میں معلقات کی کثرت ہے، بہت زیادہ معلق روایتیں ہیں، اور صحیح مسلم میں تحقیقی رائے کے مطابق صرف 12 تعلیقات موجود ہیں۔ اور صحیح مسلم کی یہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کو راویوں کے نام اور کنیت کے بارے میں اشتباہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ امام بخاری
اہل شام سے جو روایتیں کرتے ہیں ان کے نام اور کنیت میں اکثر ان کو اشتباہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نام اور کنیت کے لحاظ سے ان کو مختلف موقعوں پر دو شخص سمجھ جاتے ہیں، لیکن امام مسلم کو کسی موقع پر اس قسم کا دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے امام صاحب کی قوت تمیز و معرفت اور وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی دوسری خصوصیت ہے کہ امام مسلم کو کسی موقع پر راویوں کے نام یا ان کی کنیت کے بارے میں اشتباہ نہیں ہوا ہے۔ اور صحیح مسلم کی چوتھی خصوصیت اخبرنا و حدثنا میں فرق کرنا ہے۔ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین کے یہاں دو طریقہ رائج تھا احادیث کی استفادہ کرنے کا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ استاذ پڑھے اور طلبہ سنیں، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلبہ پڑھیں اور استاذ اس کو سنیں، اور جہاں ضرورت ہو اس پر استاذ کچھ تعلیق وغیرہ کر دے۔ تو یہ دونوں طریقے محدثین کے رائج ہیں، یعنی شیخ کا پڑھنا طلبہ کا سننا، یا طلبہ کا پڑھنا اور شیخ کا سننا۔ تو اس سلسلے میں امام بخاری، ابن شہاب زہری یا ابن سعید قطان کے نزدیک یہ ان دونوں طریقوں کو اخبرنا اور حدثنا سے روایت کر سکتے ہیں، یعنی استاذ پڑھے اور شاگرد سنے، یا شاگرد سنے استاذ پڑھے، دونوں کو اخبرنا حدثنا سے روایت کر سکتے ہیں۔ لیکن امام شافعی، امام اوزاعی، امام نسائی، اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ، تو امام شافعی، امام اوزاعی، امام نسائی جیسے اکابر فن جو ہیں، ان میں یہ لوگ دونوں قسموں میں فرق کرتے ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر استاذ حدیث پڑھ رہا ہو اور طلبہ سن رہے ہوں تو اس کو روایت کریں گے حدثنا کے ذریعہ، اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہو اور طلبہ سن رہے ہوں تو روایت کریں گے اخبرنا کے ذریعے۔ تو اس تفریق کے قائل امام شافعی، امام اوزاعی، امام نسائی کی طرح امام مسلم رحمہ اللہ بھی ہیں۔ تو طلبہ کو اس بات کے لحاظ معلوم ہونا چاہیے کہ امام مسلم کہاں اخبرنا استعمال کرتے ہیں، کہاں حدثنا استعمال کرتے ہیں۔ حدثنا وہاں استعمال کریں گے جہاں استاد نے پڑھا ہو، شاگرد نے سنا ہو۔ اخبرنا وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں شاگرد پڑھے، استاد سنے۔ یہ تفریق صحیح مسلم کی خصوصیت ہے جامع صحیح بخاری کے مقابلے میں، لیکن امام بخاری اور امام ابن شہاب زہری وغیرہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، یہ چیز معلوم سمجھنا چاہیے۔ ویسے اس سلسلے میں ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے سب سے پہلے لفظ حدیث اور خبر کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ خبر ایک عام لفظ ہے کیونکہ اس کے لیے بالذات یا بواسطہ محض اظہار واقعہ کی ضرورت ہے۔ اس کے برخلاف حدیث یعنی گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا وجود بغیر اپنی زبان کے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر کسی دوسرے ذریعہ سے ہو تو محض ترجمانی یا اخبار ہوگا۔ اس بنا پر صرف انہی حدیثوں کو حدثنا سے روایت کر سکتے ہیں جن کو شیخ نے خاص اپنی زبان سے بیان کیا ہو۔ تو یہ حدیث اور خبر کی جو لغوی حقیقت ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ حدثنا اور اخبرنا میں فرق کیا جائے، اس لیے کہ خبر عام ہے اور حدیث اس گفتگو کو کہتے ہیں جو آدمی کی زبان سے نکلے۔ تو اس لیے
یہ امام مسلم جو فرق کیا ہے حدثنا اور اخبرنا میں، یہ فرق بہرحال قابل لحاظ ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی 4 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت اس کا مقدمہ ہے، جس مقدمے میں جرح و تعدیل، اسماء و رجال وغیرہ کے تعلق سے بڑی قیمتی بحثیں ہیں۔ اور اس کی دوسری خصوصیت یہ جامع صحیح بخاری میں تعلیقات کی قلت، تعلیقات کا کم ہونا، یعنی صرف 12 تعلیقات صحیح مسلم میں ہے، جبکہ جامع صحیح بخاری میں تعلیقات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم کو راویوں کے نام اور کنیت کے بارے میں اشتباہ نہیں ہوتا ہے، امام بخاری کو ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کی چوتھی خصوصیت کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام شافعی، امام اوزاعی، امام نسائی کی طرح حدثنا اخبرنا میں فرق کیا ہے کہ استاذ پڑھے شاگرد سنے تو اس کو شاگرد حدثنا سے بیان کریں گے، اور اگر شاگرد پڑھے استاذ سنے اس کو اخبرنا سے بیان کریں گے۔ یہ فرق کیا ہے، اور یہ فرق اپنے اندر بڑی معنویت، بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ان کے مقابلے میں امام بخاری وغیرہ نے یہ فرق نہیں کیا ہے۔ یہ 4 بنیادی خصوصیات ہیں جو صحیح مسلم کی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر صحیح مسلم کے درس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔